اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 216 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ یہ آیت کا آدھا حصہ میں نے لکھا ہے، گزشتہ پہلے اس کو پڑھ لیں۔ جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی تھی اس سے ریلیٹ ہی ہے یہ آیت، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد باقی کے حصے کی طرف چلیں گے۔ لہٰذا اس حصے کے مطابق سٹارٹنگ میں شان نزول آپ کو بتاؤں گی، کوشش کروں گی کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا سکوں، اور اگر آپ نے شان نزول صحیح معنوں میں سمجھ لیا تو آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی پیش آئے گی۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخر کا آخری دن ہے۔ یاد رہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرمت والے مہینے کون سے؟ ہاں جی، آپ میرے ساتھ ریوائز کریں گے، اب بتائیں، شاباش۔ سب سے پہلے ذوالقعدہ، پھر ذی الحج، پھر محرم الحرام، اور پھر رجب المرجب۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ مہینہ کون سا تھا؟ میرے ساتھ آپ کاؤنٹ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، پہلا کون سا اسلامی مہینہ؟ محرم الحرام، صفر، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، پھر جمادی الاول، اور پھر جمادی الثانی، اس کے بعد آتا ہے رجب۔ ٹھیک ہے، مسلمان کس مہینے میں لڑائی کر رہے تھے؟ جمادی الثانی میں، جس کو جمادی الاخر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا آخری دن تھا، ٹھیک ہے، 29 ڈیٹ تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو یہ تھا کہ اب آج 29 ہے نا، تو رات کو 30 ہو جائے گی، یعنی جمادی الاخر جمادی الثانی کی رات کو جس طرح چاند جب نیا نکلے گا مغرب کے بعد تو وہ 30 ڈیٹ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی۔ کیا میں اپنی بات آپ کو سمجھا پائی ہوں؟ کہ مسلمان اس دن جنگ کر رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس کے دوران ہی اگر رات ہو جاتی ہے، شام، تو مغرب کے بعد اسلامک ڈیٹ بدلتی ہے، تو مغرب کے بعد جو ڈیٹ بدلے گی وہ 30 جمادی الثانی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا۔ تو اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں ہی جنگ کی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگ پڑے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی تھی، اور کیا بتایا گیا کہ ماہ حرام میں لڑائی اگرچہ بہت بڑی بات ہے، ماہ حرام یعنی یہ ماہ حرام ہی تھا، رجب المرجب، جو جس کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن مشرکوں نے جو خود
ان کے اپنے اعمال بھی تو دیکھیں نا، وہ اپنے کیا ہے، شرک کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو وہاں موجود ہیں مکہ میں، ان کو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز بھی مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا، یہ سب ماہ حرام میں جنگ کرنے سے کئی زیادہ بڑھ کے ہے۔ لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھو، پہلے اپنے اعمال تو دیکھو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تو پھر یہاں بیان ہوا نا اس آیت میں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، یعنی جو تم نے فتنہ انگیزی مچائی ہوئی ہے، تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے اس فعل سے جو انہوں نے ماہ حرام میں جنگ کی، اس سے بہت زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر اور ظلم ہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے، جنگ کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں ان سے جو کام ہو گیا، جو ہوا کہ انہوں نے ماہ حرام میں ہی لڑائی کی، تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی جو تاریخ ہے ان پر مشکوک ہو گئی، انہیں یہ تھا کہ ابھی پرانا مہینہ ہی چل رہا ہے اور 30 ہے پچھلے مہینے کی، لیکن یکم رجب المرجب شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ جو کفار کا کفر ہے اور مسلمانوں کو تکلیفیں دینا ہے، یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مکروہ فعل ہے، بہت ہی زیادہ سخت فعل ہے، اور یہ واضح طور پر ظلم ہے، یہ واضح طور پر سرکشی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے گزشتہ اسباق میں بھی پڑھا، جو لوگ میرے ساتھ ساتھ یہاں تک آئے ہیں گزشتہ سورۃ الفاتحہ سے لے کے اب تک میرے ساتھ ہیں، تو ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ پہلے مسجد حرام میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، لیکن پھر حکم دے دیا گیا کہ اگر کافر تم پر وہاں پر حملہ کریں تو پھر تم بھی اس صورت میں اس پر حملہ کر سکتے ہو۔ تو اب یہاں پر پھر یہ بات آ گئی کہ ماہ حرام میں لڑائی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ تو یہ والی آیت جو ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ کی جو ممانعت کا حکم سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 سے منسوخ ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سے میں سورۃ البقرہ میں جو پڑھ کے آ چکے ہیں اور سورۃ التوبہ میں جو آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ان دونوں احکامات کے مطابق یہ والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہاں تک یہ والی آیت سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی آیت ہم گزشتہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر تو بظاہری طور پر اس آیت میں تو فتنہ سے مراد کفر ہے اور شرک ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، اگر درس ہدایت حاصل کیا جائے تو ہمیں سوچنے پر یہ آیت مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے فتنہ، یعنی فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو انفارچونیٹلی یہ عادت ہے فتنہ برپا کرنے کی، فساد کرنے کا شوق ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، وہ اندر ہی اندر لوگوں کی جڑیں کرید رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر کسی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے میٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فتنہ چاہے کسی بھی فارم کا ہو، ٹھیک ہے، اس سے یعنی جو کفر ہے اور شرک ہے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی فتنہ انگیزی کرے تو یہ بھی کوئی معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا بہت سخت کام ہے یہ، اور بہت ہی برا ترین کام ہے فتنہ انگیزی مچانا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کس قدر شان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور رب العالمین نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ اب آیت کا جو باقی کا حصہ ہے اس کی بھی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں، جس میں رب العالمین فرماتا ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اس سے مراد کافر ہیں اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یعنی اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمانوں سے ہمیشہ ہی عداوت رکھیں گے، ہمیشہ ہی دشمنی، ہمیشہ ہی حسد، ہمیشہ ہی ایک طرح کی دشمنی مول جو انہوں نے لی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ پال کے رکھیں گے، جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے منحرف یعنی پھیرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ چنانچہ آج کل کی دنیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے
کہ کفار کی ہزار ہا تنظیمیں ہزار ہا طریقے سے غیر مسلم آپس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کلچر کے ذریعے اپنی تہذیب پھیلانے کی کوششوں میں مشغول ہیں، جیسا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، اپنے وہ ڈراموں کے ذریعے، اپنی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کی مینٹیلٹی چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے دین پر، ایون کہ مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں بھی اس قسم کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر عام الفاظ میں بات کروں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ وہ چپ رہ کر یعنی اندر ہی اندر اس طرح کا فساد مچا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو خود نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ان کی مینٹیلٹی چینج ہوتی جا رہی ہے اور وہ کفار کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. تو اسی لیے منع کیا گیا کہ کفار کی پیروی کسی صورت نہیں کرنی. فلمیں، ڈرامے، گانے، ان سے اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے. اور آج بنت حوا ایسے ہی ہیں، جس طرح کی ڈریسنگ یہود و نصارہ کی ویسے کی ڈریسنگ پسند کرتی ہیں، اور جو مسلمانوں کی ڈریسنگ ہے وہ پسند نہیں آتی. اور جو مسلمان ہے، جو مسلمانوں کی طرح اپنے بالوں کو، جو حضرات کنگھی کرتے ہیں مردوں میں سے، جو داڑھی رکھتے ہیں مسلمانوں کی طرح، اس کو اچھے الفاظ سے پکارا ہی نہیں جاتا. اور جو بنت حوا ہیں اگر پردہ کرتی ہیں اور مکمل لباس پہنتے ہیں تو ان کو بھی اچھے القابات نہیں دیے جاتے. یہ کیوں ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟ یہ ان کی ہی تنظیمیں ہیں، یہ انہی کے حربے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دین سے پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، اور ایسا ہی ہے، جہاں تک ہو سکے وہ فتنہ برپا کر رہے ہیں. قرآن کریم کی منمانی بہت سے ایسے اہل کتاب اور بہت سے مسلمانوں میں ایسے مسلمان، ان کو میں اس وجہ سے نہیں کہوں گی کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین اسلام میں اس قدر بری تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر نکال دیتے ہیں، حدیثوں کے انکار میں مشغول ہیں، نت نئے طریقے سے نت نئے فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو ایک حد تک بہکایا ہوا ہے، اسپیشلی نیو جنریشن کو، جو لوگ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو پیار اور محبت سے دین کی طرف مائل ہوتے ہی ہیں، تو وہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ آ جاتے ہیں جو نوجوانوں کو حدیث سے دور کر دیتے ہیں، جو نوجوانوں کو سنت سے دور کر دیتے ہیں. تو ایسے بھی فتنوں سے بچا جائے. تو اللہ ان فتنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں. پھر کیا کہا رب العالمین نے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ، اور جو تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، ان کیس نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پھر مرتد ہو جائے تو اس کا انجام بھی دیکھ لیں. دیکھیں مرتد کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام، اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے کہ دین اسلام کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیا. ایک تو ہے نا، ایک بندہ سرے سے کافر ہے، کافر مطلب انکار کرنے والا، وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، اس کو تو کہیں گے کافر. لیکن مرتد وہ ہے جو کہ اسلام کو بھی مانتا ہے، لیکن اسلام کی جو شعائر ہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا، اور اسلام میں جو چیزیں ضروری ہیں، ضروریات دین، ان کا انکار کر دینے والے، یا پورے کے پورے اسلام سے منحرف ہو جانے والے، پھر جانے والے مرتد کہلاتے ہیں. استغفر اللہ. اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہی حکم دیتی ہے شریعت اسلامیہ کہ مرتد کو قتل کر دیا جائے. اگر وہ مرد ہے تو وہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اور مرتد کی سزا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق بھی نہیں رہتا. اور مرتد کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا، کسی بھی قسم کی انسیت رکھنا، کسی بھی قسم کی محبت رکھنا، اس کی تعریف کرنا جائز نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو جو کوئی مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے. استغفر اللہ. یعنی کہ جو مرتد ہو جائے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی حاجی ہے، وہ دین اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، پھر ایمان لے آتا ہے اور دوبارہ حج کرے گا، توبہ کرے گا، حج کرے گا، تو اس کا مطلب اس کا یہ پہلا حج ہے، پچھلا حج ختم ہو چکا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اور جب انسان مرتد ہوتا ہے اس کے پچھلے تمام اعمال جو ہیں وہ اکارت ہو جاتے ہیں، یعنی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر اللہ نے کہا جو حالت ارتداد میں مر گیا، یعنی جو
کفر کی ہی حالت میں، انکار کی ہی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، استغفر اللہ، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتدین ہونے سے بچائے۔ اللہ اکبر، مرتد ہونا بہت ہی زیادہ سخت جرم ہے، اور اللہ اکبر، میں بار بار کہوں گی کہ آج کل فلموں، ڈراموں، خاص طور پر مزاحیہ ڈراموں کے ذریعے برین واشنگ کی جا رہی مسلمانوں کی، اور اس طرح کے کلمات مذاق مذاق میں کہہ دیے جاتے ہیں جو کفریہ حد تک، ہر حد پار کر جاتے ہیں، کفریہ حد تک جو گزر جاتے ہیں ایسے کلمات، وہ بچے بھی سنتے ہیں، وہ لوگ فالو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ حد تک اس طرح آگے چلی جاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے پیچھے بہت سے لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور مسلمان ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے ایمان کو سلامت لے کے ہی اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے۔ اور یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، کہ کون سے کفریہ کلمات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، کون سی ضروریات دین ہیں، اور کیا چیزیں ہمیں دین اسلام، ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا علم رکھے کہ کیا کیا چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن سے بچا جائے جو کہ ایمان کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 218، جس میں رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت، یہ کتنی آیت مکمل اور پیاری لگ رہی ہے نا۔ بے شک قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر بہت خوبصورت معنی سمیٹے ہوئے ہے، اور ہر آیت ہی ہدایت کا باعث ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہے، غور کیا جائے تو اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد تینوں بڑے اعمال کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ جن مسلمانوں، جو یہ مسلمان یہ تین بڑے کام کرتے ہیں، ایک ایمان لائے حالت ایمان میں، پھر اپنا گھر بار چھوڑ دیں، ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، اور پھر جہاد کریں اللہ کی راہ میں، تو اللہ کہتا ہے ان کا انعام کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ آیت میں جب مرتد کا ذکر کیا گیا تو پھر اس آیت میں کہا گیا کہ تم مرتد کا حال تو سن چکے ہو، لہٰذا پختہ ایمان والوں کا حال بھی سن لو جو دین پر قائم ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ راہ خدا میں کیا ہوا کوئی بھی عمل رائے گا جائے گا، نہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اسلام پر قائم رہے، اور انہوں نے راہ خدا میں اپنا گھر بار، اپنے اہل قرابت چھوڑ دیے، اور جنہوں نے راہ خدا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اور اب کا یہ دستور ہی نہیں ہے میرے پروردگار کا کہ کسی امیدوار کو مایوسی سے واپس لوٹا دے۔ اے مسلمانوں، خوب یاد رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی رحمت کرنے والا ہے، اور اس کے دروازے سے کوئی بھی امیدوار خالی نہیں جاتا۔ لوگ وہاں سے کبھی بھی خالی لوٹ کر نہیں آئے پروردگار سے۔ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے، ہم نے اگر نیک عمل کریں، نیک عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جب آیت ہجرت آتی ہے نا کہ اپنے گھر بار چھوڑ دیے اللہ کی راہ میں، تو ہمارے ذہن میں ہجرت سے مراد آتا ہے شاید مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی گئی تھی تو یہ پاسٹ کی بات ہی کی جا رہی، بے شک وہ بات کی گئی، لیکن جب ہمارا پیارا ملک پاکستان بنا، کتنے مسلمانوں نے راہ الہی میں ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے ایک مسلمان ریاست کے لیے۔ تو اپنے اس آیت کے توسط سے کہوں گی کہ ملک کی قدر کریں، جنہیں ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیوں کے بعد
قائم کیا، اور اس ملک کی قدر کریں، اور اس ملک کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا رکھا ہے، ہمارے ملک نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں، اور یہ پوزیٹیوٹی اپنے اندر رکھیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ہجرت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، گھر بار کو چھوڑ کر بھی، اپنے وہ دوست یار بھی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بہت قریب ہیں، لیکن جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہو اور وہ آپ کو روکنا شروع ہو جائیں کہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، آپ جب حق کے راستے پر آتے ہو نا تو آپ بہت اکیلے رہ جاتے ہو، آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی وہ عادات جن کو لگتا ہے آپ ان کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، آپ کو ان کو اپنے بغیر رکھنے کی عادت، ان کے بغیر خود رہنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تو رب کی رضا کے لیے ہر وہ چیز کو چھوڑ دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا بھی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے، ہمیں مرتد ہونے سے بچائے، ہمیں منکر ہونے سے بچائے، ہم سب کا ایمان بالخیر خاتمہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو خیر، امن اور سلامتی میں رکھے، اور سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے۔ یہ میں نے آیت کی تفسیر بیان کی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین میرے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے اس پر معاف فرمائے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔